طلاق کو کسی شرط کے ساتھ وابستہ کرنے کا حکم۔ ایک خاتون: میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم خاندان میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھو تو تمہیں 3 طلاق۔ میں نے باہر کسی سے شوہر کے متعلق پوچھ لیا تو کیا طلاق ہوئی یا نہیں، جبکہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ دیکھیے شوہر کے الفاظ یہ تھے، اگر تم نے خاندان میں کسی سے میرے بارے میں پوچھا، تو اگر واقعی خاندان میں پوچھا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، خاندان کے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے تو واقع نہیں ہوئی۔ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ کو، طلاق کو اس ایسی چیزوں کے ساتھ معلق کر دینا، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بہت غلط حرکت ہے یہ۔ بہرحال طلاق میں ریورس گیئر اللہ نے رکھا نہیں ہے، تو یہ شرط ہے، اگر یہ شرط پائی جائے گی، خاندان میں آپ نے کسی سے شوہر کے بارے میں بات کی، پوچھا تو کچھ پوچھا آپ نے، تو پھر وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا، تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ کوئی سلام بھیجنے کا کہے تو سلام پہنچانا ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا اسے پہنچانا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگ گفتگو کے آخر میں رسمی طور پر بول دیتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام بولنا۔ شیخ رضوان انڈیا سے۔ نہیں، واجب نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے وعدہ نہ کریں، اور وعدہ کرنے کے بعد بھی واجب اس صورت میں ہوگا کہ یہ بھی ایک وعدہ ہے، یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہوگی، شرعاً اس پہ آپ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ کیا اجوا کھجور کا گٹھلی پاؤڈر کھا سکتے ہیں؟ عبد البصیر شارجہ سے۔ کیا اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر کھا سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے؟ اجوا کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کی گٹھلی کی کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے وہ کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ اطباء جو ہیں، جو آج کل حکیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کا پاؤڈر دل کے لیے مفید ہے، اور بعض حضرات کا یہ تجربہ بھی منقول ہے، تو واللہ عالم، میڈیکل سائنس کی بات ہے، میں اس میں زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ احادیث میں میرے علم میں گٹھلی کی الگ سے کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، میں یہ نہیں کہ دعویٰ کرتا کہ میں نے دنیا کی جتنی حدیثیں وہ ساری میں نے پڑھ لی ہیں، تو ممکن ہے ہو، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ کیا ایک مسئلے میں دوسرے امام کو فالو کر سکتے ہیں؟ ایک امام کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک مسئلہ دوسرے امام کا لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ خرم مغل: یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو بھی پسند نہیں کرتے اور خواہشات نفسانیہ کی غلامی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہیں تو آسانیوں میں بھی اسی کو فالو کریں، مشکل مسائل میں بھی اسی کو فالو کریں۔ دیکھیے ایک امام کے مسئلے کو چھوڑا جاتا ہے یا تو اس بیس پر کہ آپ کو دلیل مل گئی دوسرے مذہب پہ، دوسرے مسلک کے دلیل برحق ہونے پر، تو دلیل عوام کو جب ملتی ہے تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام کے سامنے سارے دلائل نہیں ہوتے، تو یہ مجتہد جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دلائل میں وہ فرق کر سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جہاں دلیل ملے گی وہ اس کو فالو کرے گا۔ عامت الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تو ایک دلیل سنتے ہیں ان کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرے سنیں گے اس کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کے پاس تمام علوم ہوتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو اس سے مراد پورا قرآن ہے، اور پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر احادیث میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، جب تک ان تمام چیزوں پہ انسان کو دسترس حاصل نہ ہو وہ مجتہد نہیں بنتا، اور وہ ایک دلیل اس کے سامنے ہوتی ہے، دوسری اس سے اوجھل ہوتی ہے، تو اس کی غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ تو اسی مصیبت سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں ہم محدثین کو فالو کرتے ہیں، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو فقہ میں قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں اس میں کسی امام کو فالو کریں جن کو پوری امت مانتی رہی ہے۔ جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا گیا ہے، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو امام مانا گیا ہے، تو امت کی گواہی سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے اور انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں۔ ایک ہی مسئلے میں آدھا اس کو آدھا اس کو، یہ دین ایک کھچڑی بن جائے گی، چوچو کا مربع بن جائے گا۔
یہ جائز نہیں ہے، یہ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ غیر مسلموں سے تعویذ کرانے کا حکم۔ بنت عبداللہ میرپور خاص سے، ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غیر مسلموں سے تعویذ بھی کراتے ہیں اور مزاروں پر اور عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہمارے پاس قرض لینے آئیں تو کیا ان لوگوں کو قرض یا صدقہ خیرات دینا جائز ہوگا؟ نیز انہیں کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں؟ غیر مسلم سے تعویذ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعویذ ویسے ہی ایک تو کمزور ایمان والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تعویذ گنڈوں میں پڑھنا۔ یہ تو ہم لوگوں کو مسلمانوں سے بھی تعویذ لینے سے منع کرتے ہیں کہ جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، جائز ہے اگر اس میں قرآنی آیات یا دعائیں لکھی ہیں، یعنی مسلمان سے تعویذ لینا، لیکن یہ کمزور ایمان والوں کا کام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے تعویذ گنڈوں والوں کے کام کبھی بھی نہیں بنتے، وہ ہمیشہ پرچیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے، جو سنت طریقہ ہے یا جو سنت سے رقیہ ثابت ہے، دم ثابت ہے، وہ کرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلم سے تعویذ لینا تو بالکل جائز نہیں ہے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ تعویذ بنا کے دیں۔ دوسرا، اگر وہ شرکیہ تعویذ نہ بھی دیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا، اللہ کی قدرت سے ہو گیا، تو آپ کے دل میں اس غیر مسلم کی جو ہے نا عقیدت پیدا ہوگی اور اس کے مذہب سے انسیت پیدا ہوگی، تو اس سے آپ کا اپنا ایمان کمزور ہو جائے گا، اپنا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں دنیا میں جو ہے وہ آپ کو رقیہ کر دیں گے، دم کر دیں گے، یا یہ کہ جائز تعویذ بنا کے دے دیں گے، تو ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعویذ گنڈوں والوں کے میں نے آج تک کام ہوتے نہیں دیکھے، وہ اسی پرچیوں میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال کمزور ایمان کی بات ہے، اللہ پہ کامل درجے کا توکل جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل دور رہیں۔ اور مزاروں پہ جانا اور عاملوں کے پاس جانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کیسے، تو ہم تو 15-20 سال سے سمجھا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے ایک دفعہ سمجھانے سے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ پولیس ہی ان کو سمجھا سکتی ہے، بشرطے کہ پولیس کو اللہ سمجھا دے کسی طریقے سے، ورنہ ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عاملوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، میں ان کو سمجھا کے تھک گیا، لیکن ان کا یہی حل ہے کہ ان کی زندگی برباد ہونے دیں۔ جس کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو تو اب کیا کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے، کون سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے؟